السلام علیکم ویورز، گہیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ویورز، جیسے ہی پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہوئی، تب سے ہی ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ بحث پکڑنے لگی کہ انڈیا کے صوبہ بہار میں الیکشنز ہیں، اس کی وجہ سے مودی نے جنگ چھیڑی۔ اور دوسری طرف جو ہے پاکستانی میں جو فوج کے ناقدین ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بجٹ آنے والا ہے، اس لیے پاکستان کی طرف سے بھی یہ جنگ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا۔ لیکن ان حالات میں جو ہے وہ ہم بالکل اس چیز سے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انڈیا نے جو ہے بزدلانہ کارروائی کی، رات کے اندھیرے میں پاکستان کی مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا، جہاں پر معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے اور عورتیں شہید ہوئیں۔ اس کے علاوہ کوئی ان کو اور زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس کے بدلے میں جو ہے پاکستانی جو افواج نے ہے دوبارہ اس کا رد عمل دیا، اور 10 مئی کو اتنے زبردست قسم کے حملے کیے کہ 3-4 گھنٹوں میں ہی جو ہے انڈیا کو اپنے گھٹنوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ اب دفاعی بجٹ کتنا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے تو فیصل واڈا اور مختلف سیاستدانوں کی طرف سے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اس دفعہ 3 گنا بڑھا دینا چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان کا دفاعی بجٹ اگر 3 گنا بڑھا دیا گیا تو پاکستانی عوام کے حصے میں کیا آئے گا، یہ چیز جو ہے وہ زیادہ تر بحث پکڑتی جا رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کا وفد بار بار جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے بہت زیادہ کڑی شرائط رکھی ہوئی ہیں، وہ تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکسز لگانا چاہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ زرعی ٹیکسز لگانا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ حکومتی اخراجات میں بھی کمی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جو ہماری حکومتیں ہیں وہ بار بار اسی سلسلے میں آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو محکمہ صحت ہے، اس کے اندر جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو ٹی ایچ کیوز ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، ان سب کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جس سے لاکھوں جو روزگار جن کو ملا ہوا ہے ان کو بے روزگار ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پینشنز جو ہے ان پر انہوں نے اصلاحات کر کے پینشنز جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، تاکہ پاکستانی جو ہے گورنمنٹ، آنے والی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ، اس پر جو ہے وہ بحث جو ہے وہ وزن نہ پڑے۔ اب اس سلسلے میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ دفاعی بجٹ کتنا ہونا چاہیے۔ ابھی پچھلے سال اگر ہم 2024-25 کے مالی سال کو دیکھیں تو پاکستان کا جو ہے وہ دفاعی بجٹ تھا وہ 8,100 ارب کے قریب تھا، جو کہ اس سے پچھلے 2023-24 کے مالی سال کے مقابلے میں 17% زیادہ تھا، جو کہ اس وقت تک کبھی کوئی جنگ کے حالات بھی نہیں تھے، تب بھی 17% جو ہے تقریباً وہ اس میں اضافہ کیا گیا۔ اب تو جنگی حالات ہیں تو اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں حکومتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر پاکستانی عوام کو حصے میں کیا آئے گا، کیونکہ پہلے ہی ہم خسارے کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ 2024-25 کا جو بجٹ تھا پاکستان کا، وہ 18,177 ارب روپے جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ بجٹ تھا، جو دفاعی بجٹ کے علاوہ منظور ہوا تھا، جس میں سے 9,700 ارب روپے تو صرف اور صرف خسارے کا بجٹ تھا، یعنی کہ وہ صرف اور صرف سود کی ادائیگیوں میں جانا تھا۔ اصل قیمت جو تھی وہ وہیں پہ رہنی تھی، اور جو ہے وہ سود کی ادائیگیوں میں جانا تھا، جو کہ خسارہ ہی خسارہ ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ دفاعی بجٹ تھا وہ 8,100 ارب روپے کے قریب تھا، جس میں اگر اب ہم اضافہ کر کے اس کو 24,000 ارب روپے کر دیتے ہیں تو یہ معیشت پاکستان کی کس طرف کو چل پڑے گی۔ اس میں مزید دیکھنا ہوگا کہ اب پاکستانی اس کے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کا اعلان کر دے تو شاید پاکستان سری لنکا کی طرح
سروائیو کر کے دوبارہ ایک نئے سرے سے اپنی شروعات کر سکے۔ لیکن اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل فالٹس ہیں، جیسے کہ اگر یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دیتی ہے تو ان کے اپنے اثاثے بھی جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اسی وجہ سے جو کہ ان کے جو شریف فیملی کے ہیں، زرداری فیملی کے مختلف ہم ممالک تو نہیں کہہ سکتے، مختلف بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بزنس، وہ سب بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ موجودہ حکمران جماعت ہے تو لازمی بات ہے قرض لینے والے جو ہیں ان کی بھی پراپرٹیز جو ہیں وہ ضبط کریں گے۔ بہرحال ان قریب جو ہے بجٹ پاکستان کا پیش ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں ان کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سراسر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے کہ جو 20 25 30 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں ان کو ایک دم سے جو ہے وہ آپ نوکریوں سے فارغ کر کے ان پر ظلم کریں۔ ویورز کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔